موسیٰ کا گیت۔ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانند تہ میں چلے گئے۔ اے خداوند، تیرا داہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اے خداوند، تیرا داہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہو بالا کرتا ہے۔ تو اپنا قہر بھیجتا ہے، اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے۔ تیرے نتھنوں کے دم سے پانی کا ڈھیر لگ گیا، سیلاب تودے کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا۔ دشمن نے تو یہ کہا تھا، میں پیچھا کروں گا، میں جا پکڑوں گا، میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا۔ ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا۔ تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا۔ وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ معبودوں میں اے خداوند، تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے رعب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے۔ قومیں سن کر تھرا گئی ہیں، اور فلسطین کے باشندوں کی جان پر آ بنی ہے۔ ادوم کے رئیس حیران ہیں، مواب کے پہلوانوں کو کپ کپی لگ گئی ہے۔ کنعان کے سب باشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں، خوف و ہراس ان پر طاری ہے۔ تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں۔ جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں، جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں، تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا۔ تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ اے خداوند، وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے۔ خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔
मरियम का गीत। इस गीत का सबब ये था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए और खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावन की हम्दो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतामंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुंदर में डाल दिया है। कड़वा पानी। फिर मूसा बनी इस्राएल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा न मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी न सके, क्योंकि वो कड़वा था। इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं? उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया, जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। फिर वो इलीम में आए, जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए।